بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر اطہر محمود. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اینڈوکرینالوجی کے بارے میں ہے. اینڈوکرینالوجی کو اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو سمجھیں کہ غدود کی بیماریاں یا ڈیزیزز. اور اس کے لیے ہم نے جس ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا ہے وہ ہمارے بڑے اچھے دوست، دیرینہ دوست، بڑے بچپن کے ساتھی. ہم نے ٹریننگ اکٹھی کی ہے پمز میں. اور ڈاکٹر منیر جو ہے اس وقت ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ، سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ ابراڈ کام کر رہے ہیں. ان کا اسپیشل انٹرسٹ اینڈوکرینالوجی ہی ہے. اور کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے تو ہم نے اس موقع کی مناسبت سے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ کسی ڈیزیز کے اوپر، کسی بیماری کے اوپر جو کہ ان کے اسپیشل انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہو اس پہ بات کی جا سکے. تو آج کا موضوع بیسیکلی آسٹیوپوروسس ہے. آسٹیوپوروسس کو اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر منیر جو ہیں ہمیں تفصیل بتائیں گے ساری. اور اس کے بعد اس کی جو جتنے بھی اس کی علامات ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان سے بات ہوگی. تو السلام علیکم ڈاکٹر منیر، بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کا. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ڈاکٹر اطہر کہ آپ نے جو ہے نا مجھے چنا اس چیز کے لیے اور یہ ٹاپک دیا ہے. اینڈ اٹس اے ویل ڈیزرونگ ٹاپک فار دا ڈے. آسٹیوپوروسس ایکچولی ایک بہت بڑا پرابلم ہے آل اوور دا ورلڈ. اویئرنیس اس کی کم ہے. اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، ایوری ویئر. اور چونکہ یہ اس کے سائن اینڈ سمپٹمز ایسے ہیں کہ شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو یہ پرابلم چل رہی ہے. اور جب یہ ڈائگنوز ہونے پہ آتا ہے تو کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے نا وہ ایک انسان جو ہے وہ جب تک اپنے صحت کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے آسٹیوپوروسس کے بارے میں تو یہ بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر منیر، مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو نا ہم عام آدمی کے لیے اس کو ڈیفائن کریں کہ آسٹیوپوروسس ہے کیا. ایک عام نارمل ہڈیوں کی جو ہے نا ساخت سے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا جی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ سالوں میں چلے جاتے ہیں. سالوں کے بعد وہ جو ہے نا مہینے سال اس طرح گزرتے رہتے ہیں. ویئر اینڈ ٹیئر ہماری باڈی میں ہوتا رہتا ہے. جس طرح ہمارے اسکن ہے، آئیز ہیں، ہیئر ہے اور مسلس ہیں ہمارے، تو یہ سارے جو ہے نا ایج کے حساب سے یہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایجنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے بونز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے ہماری باڈی میں اور یہ جو ہے اس میں بھی ویئر اینڈ ٹیئر چل رہا ہوتا ہے. 30 ایئرس تک ہمارے باڈی کے اندر جو بونز بن رہے ہوتے ہیں وہ پیک پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بونز ہیں وہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ 30 ایئرس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے ٹوٹنے کا اور مطلب کمزور ہونے کا اور ساتھ میں جو ہے نا بننے کا. تو اس کو ویئر اینڈ ٹیئر کہتے ہیں. تو ایک طرف جو ہے نا بون بن رہے ہوتے ہیں، ایک طرف بون جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. تو 30 ایئرس کے بعد جب 50 ایئرس تک بات آتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ایکولائزیشن شروع ہو جاتی ہے ویئر اینڈ ٹیئر کی. اور اس طرح جو ہے نا یہ پروسیس چلتا ہے. مطلب اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ جو بون بنتی ہے ساتھ میں بون ختم بھی ہوتی ہے جی. اور یہی ویئر اینڈ ٹیئر جس کو آپ ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ ویئر ٹیئر کے ساتھ جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹیئر زیادہ ہوتا ہے، ویئر کم ہوتا ہے. مطلب بننا کم ہو جاتا ہے اور اس کا ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے. جی. تو ڈاکٹر منیر یہ بتائیے کہ کون سے لوگوں کو ہے جن کو زیادہ چانس ہوتا ہے آسٹیوپوروسس کا؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آسٹیوپوروسس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر جائیں تو یہ ایک گلوبل پرابلم ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹک ہے اس وقت امریکہ کا وہ 54 ملین پیپل جو ہیں اینولی جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں آسٹیوپوروسس کے ساتھ، جبکہ وہاں پر اویئرنیس زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں. اور لوگ جو ہیں وہاں پر کیوں زیادہ ہیں ان کنٹریز میں؟ ہمارے ملک میں یا تو اویئرنیس کم ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اسٹیٹسٹک کم ہے، یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم وہ چیزیں فالو نہیں کر رہے جو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں. کچھ لائف سٹائل ہوگا، کچھ ان کے ہیبٹس ہوں گے جس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس ہوتا ہے. آسٹیوپوروسس ڈاکٹر اطہر نارملی فیمیلز میں ہوتا ہے اور فیمیلز کی ڈیزیز ہوتی ہے، لیکن میلز بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب ان میں وہ لوگ جو کہ ایک تو ایجنگ پروسیس، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایجنگ پروسیس ہوتی ہے 50s
more than 65. جو 65% لوگ ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر فیمیل ہوتے ہیں 90%, لیکن 10 to 15% میلز بھی ہوتے ہیں. ان میں وہ لوگ فیمیلز میں کیوں, آپ ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ فیمیل کیوں, تو اس میں جو ہمارے بون بن رہے ہوتے ہیں اور بون جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اس میں 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آسٹیوبلاسٹ اور ایک ہوتا ہے آسٹیوکلاسٹ. اب میں سامعین کو یہ زیادہ چیزیں تو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بہت مولیکولر لیول پہ ہوتے ہیں, لیکن ہم اتنا جائیں گے کہ کچھ سیلز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں بونز کو اور کچھ سیلز ان کو توڑتے ہیں. اور یہ دونوں جو سیلز ہوتے ہیں یہ ہارمونز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. جیسے فیمیل میں اپنے ہارمونز ہیں, میلز میں اپنے ہارمونز ہیں. فیمیل میں ایسٹروجنز ہیں, میل میں ٹیسٹوسٹرون ہے. جب ہماری باڈی میں ایسٹروجنز کی کمی ہو جاتی ہے یا ارریگولیرٹی ہوتی ہے تو فیمیل آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی ماہواری جو ان کی ہوتی ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے. پھر ایج کے ساتھ جا کے وہ مینوپاز میں چلے جاتے ہیں. ان کے بعد پھر کوئی نہیں ہوتا, کوئی مینسز نہیں ہوتے. تو اس وقت جو ہے نا یہ ایسٹروجن بہت کم ہوتا ہے اور پروجسٹرون زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے نا ان کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ایسٹروجن کے, وہ آسٹیوبلاسٹ اور آسٹیوکلاسٹ جو سیلز ہیں جو کہ بون ریماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو ایک رسک فیکٹر ہے نا جو فیمیل, کیونکہ کامن زیادہ فیمیل میں ہے, میل میں کم ہے. اس کے علاوہ بھی رسک فیکٹرز ہیں کوئی؟ بالکل ہیں, اس میں بہت سے رسک فیکٹرز ہیں. میلز کے اندر ٹیسٹوسٹرون کے ایفیکٹس ہیں. اگر ٹیسٹوسٹرون کم ہو گیا کسی شخص کے اندر تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں اپنے لائف میں سرٹن ڈیزیزز کے لیے. فار ایگزامپل برونکل ایسما ہے, دمے کی بیماری ہوتی ہے, یا ان کو جو ہے نا لنگس کے پرابلم ہوتے ہیں. ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ لوگوں کے لنگس کافی خراب ہوئے ہیں تو بہت سے اسٹیرائڈ دیے گئے ہیں ایجڈ پیپل کو بھی. تو انہوں نے جو ہے نا یہ آسٹیوپوروسس کو زیادہ فلیئر اپ کیا ہوا ہے. تو جو لوگ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں اس میں ٹرانسپلانٹ کے لوگ ہوتے ہیں, رینل ٹرانسپلانٹ ہو چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو, اور لیوکیمیا کے پیشنٹس ہیں, کرونک رینل فیلئر کے ہیں, مطلب جن کو ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں پیشنٹ, ان کو زیادہ آسٹیوپوروسس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے کنڈیشن ہیں جن کو فیملی ہسٹری ہوتی ہے. اگر آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے آسٹیوپوروسس کی, کہ فیملی میں کچھ لوگ ہیں جن کو پہلے سے آسٹیوپوروسس ہے, تو آپ کو ارلی ایج میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وائٹامن ڈی اور وائٹامن جو کیلشیم ہے یہ نہیں لیتے, بہت پہلے سے نہیں لے رہے ہوتے, تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کے بونز بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر منیر, جیسے ہم کارڈیالوجی میں بات کرتے ہیں کہ رسک فیکٹرز ہارٹ ڈیزیز کے, اس میں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کچھ ماڈیفائبل ہیں کچھ نان ماڈیفائبل ہیں, تو آپ نے ان کو انکمپیس کر دیا سارا. تو جیسے نان ماڈیفائبل, آپ کی ایج بڑھ رہی ہے, آپ فیمیل سیکس ہے, آپ کا مینوپاز ہو چکا ہے, جینیٹک فیکٹرز جیسے آپ نے بتایا, یا میں نے پڑھا ہے کہ شارٹ اسٹیچرڈ لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوکیشینز اور ایشینز کو بھی یہ زیادہ ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا ماڈیفائبل جیسے ٹوبیکو اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, یا یہ مختلف ڈیزیز کی میڈیسنز استعمال جیسے کارٹیکوسٹیرائڈز آپ نے بتائے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس ہو سکتا ہے. صرف اس سے پہلے کہ ہم آسٹیوپوروسس کو آگے بڑھیں, ہمیں نا تھوڑا سا پہلے بتا دیں کہ آسٹروپینیا اور آسٹیوپوروسس میں کیا فرق ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آسٹروپینیا سمجھے کہ پہلی اسٹیج ہے جو کہ آسٹیوپوروسس کی طرف پروگریس کر جاتی ہے. بالکل, یہ آسٹروپینیا جو ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, یہ جو ہے ایکچولی ڈائگنوسٹک ٹرمینالوجی ہے رادر دین سمپٹمالوجیکلی کہ آدمی کو کوئی سمٹمز ہوں یا کچھ. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے آسٹیوپوروسس کے سوائے پین کے, یا کوئی ڈیفارمیٹی ہو جائے ان کو تو وہ ایڈوانس کیسز ہوتے ہیں, ورنہ ان کو صرف پین ہی ہوتا ہے, باڈی پینز ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. اس میں یہ طے کرنا کہ کیا یہ آسٹیوپینیا ہے جو کہ شروعات ہے آسٹیوپوروسس کی, یا یہ جو ہے کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کا جو ہے نا مطلب ٹیسٹ کرنا, اس کو آگے جا کے انویسٹیگیٹ کرنے میں ہی جو ہے نا انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹرز جو ہے نا وہ آسٹیوپوروسس ٹائم پہ نہیں کر سکتے, نہیں تو زیادہ تر لوگ آسٹیوپینیا کے شکار ہوتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیول آف سسپیشن جو ہے نا وہ ہائی رکھنا چاہیے, انڈیکس ہائی اور تھریشولڈ لو. جیسے ہم ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں جیسے انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ کے پاس, جو کہ ان کی ایج اس بریکٹ میں ہو جہاں پر ہوتا ہے, یا جو لوگ الکوہول یا ٹوبیکو استعمال کرتے ہیں 50s کے ایج میں, یا جن کی جینیٹک ہسٹری ہے, تو
ہمیں اس ٹائم اسیسمنٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹپیکل فیچرز نہیں ہوتے ان کے کہ ان کو آسٹوپینیا ہو رہا ہے انٹل انلیس کہ آپ نے کوئی ایکس رے کرا کے دیکھ لیا کہ جو اس میں چینجز آ رہی ہیں. تو بیسیکلی آسٹوپینیا کے تو کوئی سمٹم نہیں ہوتے. آسٹوپوروسس جو ہے وہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ ایک دم ہی وہ سمجھیں کہ اس کی ایڈوانس فارم ہے آسٹوپینیا کی. جی بالکل. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ ہم اس کو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں جی, اب یہ جو چیز ہے نا کہ کیسے علامات تھوڑا سوری کہ نا, کیونکہ آپ ڈائگنوسٹکس پہ جانے سے پہلے ٹیسٹوں سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے او پی ڈی میں جہاں پہ آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ آسٹوپوروسس کا پیشنٹ ہے, وہ کیا پیشنٹ بولتا کہتا کیا ہے؟ سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو صرف ایک چیز کی نہیں لیتے. ہماری تو میڈیکل ہسٹری میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاس میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے, سوشل ہسٹری ہوتی ہے, اس کی اکنامیکل ہسٹری ہوتی ہے, اور اس کی فائنینشیل ہسٹری بھی ہم دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. تو اس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہائی رسک پیشنٹ ہے کہ نہیں ہے. اب ہائی رسک پیشنٹ کون سا ہے جی؟ وہ یہ کہ ایک تو ایج ہو گیا, مینوپاز ہو گیا یا ارلی مینوپاز ہو گیا, فیملی ہسٹری پازیٹیو ہو گئی کسی کی بھی جو ڈائگنوز ہوا ہے, اور ساتھ میں کنکومیٹنٹ ڈیزیزز ہیں جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے یا ہائپو تھائرائڈزم ہے, مطلب جو رسک فیکٹرز ہیں, ہائپر تھائرائڈزم ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی رینل پرابلمس ہیں ان کو, اور یہ ان کی پاس میڈیکل ہسٹریز ہیں. اور باقی رہی اس چیز کی کہ جو الکوہولکس ہیں اور اسموکرز ہیں اور کوئی ڈرگز لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے, ان کے رینل ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں کسی کے, کیا وہ ان ڈرگز کو لے رہے ہیں, اسٹیرائڈس کو لے رہے ہیں, دمے کی بیمار ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو اورل کانٹرسیپٹیو پلز ہوتے ہیں وہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ رسک فیکٹر بتا دیتے ہیں آپ کو ایز اے ہول. اس کے بعد پھر جب وہ پیشنٹ آتا ہے تو وہ سمٹمز لے کر آتا ہے. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہے وہ ہمارے پاس کیا فیچرز لے کر آ رہا ہے. تو آسٹیوپوروسس کے فیچر جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ بڑے وہ ویگ ہوتے ہیں, مطلب ہم وہ ہر ڈیزیز میں فٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی یہی کہے گا کہ بھائی میری ساری باڈی جو ہے نا جل رہی ہے, یا مجھے جو ہے نا پین ہو رہا ہے پورے باڈی میں, یا میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے اور میرے کمر میں درد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہیں گے کہ میں کام زیادہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, میں جلدی تھک جاتی ہوں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی بیماری میں ہوتے ہیں. تو بیسک آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے کیا وہ ویل کوالیفائڈ ہے کہ وہ یہ چیزیں پک کر لے, کیا اس نے واقعی آسٹیوپوروسس کی طرف بھی دھیان دیا ہوا ہے کہ نہیں. تو ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا ہم پاپولیشن کو بھی بتائیں, بلکہ ہمیں جو ہے نا ایک اور پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹرز کے لیے بھی, جونیئر ڈاکٹرز کے ضروری. ہاں بالکل جی. کارڈیولوجی میں بھی آپ کو آسٹیوپوروسس ملیں گے, آپ کو جو ہے نا انٹرنل میڈیسن میں بھی ملیں گے, اینڈوکرینالوجی تو خیر بھرا پڑا ہوا ہے. آرتھوپیڈکس کے ڈاکٹر بڑے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن وہ کمپلیکیشن دیکھتے ہیں جو آسٹیوپوروسس کراتا ہے, جو ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا گائنوکالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت دیکھتے ہیں اس طرح کے آسٹیوپوروسس کے کیسز. کچھ ایسے کنڈیشنز ہیں جو پیڈیاٹکس میں ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ریئر ہوتے ہیں جس میں آسٹیوپوروسس اور آسٹوپینیا ہوتا ہے. ڈائٹیشین کے پاس لوگ جاتے ہیں, بہت لوگ ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں کہ ہم موٹے ہو گئے ہیں, ہمیں جو ہے نا کچھ ڈائٹ بتائیں. تو جب وہ سمٹمز پوچھتے ہیں تو وہ ایسے ویگ سمٹم ہوتے ہیں. وہ ڈائٹیشین کو پھر تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو, یا کیلشیم کی کمی ہو, یا کیلشیم اور فاسفیٹس کا امبیلنس ہو. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا یہ. اور یہی تو کاز ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے, ڈائٹ کو, کیلشیم کو, وائٹامن ڈی کو, ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے, تو آسٹیوپینیا شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ ہمارا لیول آف سسپیشن جو ہے نا وہ انڈیکس ہائی اور لیول سسپیشن یا تھریشولڈ لو ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے ہم کارڈیالوجی میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہی آئے گا تو پھر اب وہ کارڈک پیشنٹ ہوگا. ہم کسی بھی ایسے مریض کو جو 30 سال سے اوپر کا یوزلی جس کو رسک فیکٹرز ہیں جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, فیملی ہسٹری آف ہارٹ ڈیزیز ہے, اوور ویٹ ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ہم بھی ان کو پری ایمپٹ کرتے ہیں, ان کو پہلے سے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ اگر آپ کو بہت ہائی سسپیشن ہو ڈیزیز کا تو جیسے ایکسرسائز ٹالرنس کر لیتے ہیں,
لو سسپیشن ہو اور آپ نے صرف یہ پروف کرنا ہو کہ اس کو ڈیزیز چل رہی ہے, جیسے ڈسلیپیڈیمیا کولیسٹرول ہے تو کیا اس میں کولیسٹرول جمع, تو جیسے کارونری سی ٹی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اسکینس کر کے دیکھ لیتے ہیں, پرفیوژن اسکینز ہیں, ایم آر آئی کر کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ جو آسٹوپوروسس کا پیشنٹ ہے اس کو آپ پری ایمپٹ کرتے ہیں بیسیکلی. تو چلیں اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیونکہ ویک سمٹمز ہے, یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یار اس کو واقعی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے انیمیا کی وجہ سے وہ آیا ہوا ہو سکتا ہے, کوئی اور کرونک ڈیزیز چل رہی ہو اس میں بھی ایسے کر. تو کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ ان کو نمبر 1 نمبر 2 3 4 کر کے رکھتے ہیں جس میں آپ کو یہ شیورٹی ہو جائے کہ یہ آسٹوپوروسس کا پیشنٹ ہے؟ دیکھیے جی, یہ بہت ڈیفیکلٹ کویشچن ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جائیں اور اس پر ڈائگنوسس کر لیں جس طرح کارڈیالوجی میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے ای سی جی کرا لی, کارڈک انزائم کرا لیے, تب جا کے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے. آسٹیوپوروسس سے پہلے آسٹوپینیا ہوتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا. تو رسک فیکٹرز کے بعد جب ہم اس کی ہسٹری لے لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, تو بیسیکلی زیادہ لوگوں کو جو آسٹیوپوروسس ہو رہا ہے یہ ڈائٹ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, کیلشیم اور وائٹامن ڈی. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کے وائٹامن ڈی اور کیلشیم اتنے کم ہوں بلڈ کے اندر کہ وہی کاز کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو آسٹیوپینیا چل رہا ہوتا ہے لیکن کیلشیم اور وائٹامن ڈی اور میگنیزیم فاسفیٹس یہ سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے. تو آسٹیوپوروسس میں ہمارے کڈنی فنکشنز بھی نارمل ہو سکتے ہیں, ہمارے کیلشیم, میگنیزیم, فاسفیٹس اور یہ باقی جو منرلز ہیں ہماری باڈی میں یہ بھی نارمل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اب نارمل آ گئے تو پھر تو آدمی اور بھی سسپیشیس ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسٹیوپوروسس ہی ہو. تو اس سلسلے میں جب آپ سارے ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ تو اس میں اتنا آپ کو رسپانس نہیں ملتا. یوزول جو بیس لائن ٹیسٹ ہے اس میں پتہ نہیں چلتا. ہاں, کیونکہ آپ اس میں صرف ایکسکلوزنگ کرائٹیریا ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے ہیموگلوبن ٹیسٹ کر لیا, جی پتہ چلا جی انیمیا نہیں ہے, اس کو کیلشیم وغیرہ ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی ٹھیک ہے, رینل فنکشنز کرا لیے وہ بھی نارمل ہیں. تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ اس کے باڈی پینز ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جا کے روماٹولوجی کے جو پینل ہوتا ہے, سیرولوجی جسے کہتے ہیں, جس میں روماٹائڈ فیکٹر ہوتے ہیں یا ANA, ESR اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ پین وغیرہ جو ہے یہ کہیں اور چیز تو نہیں, آٹومیون ڈیزیز نہیں ہو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس نہ ہو. تو کبھی کبھار وہ بھی نکل آتے ہیں ساتھ میں اور آسٹیوپوروسس تو بعد میں نکلتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں آسٹیوپوروسس ان چیزیں, روماٹائڈ آرتھرائٹس جو ہوتے ہیں اس میں بھی آسٹیوپوروسس ہوتے ہیں, لیکن وہ جو آسٹیوپوروسس ہوتا ہے وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے, زیادہ تر سیکنڈری ہوتے ہیں. تو باقی جو سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح کی. لیکن جب آپ کے پاس اسٹرانگ سسپیشن ہو تو اس وقت پھر ہم جو ہے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ نان انویزیو بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ڈیکسا اسکین اور BMD کہتے ہیں اس کو, بون منرل ڈینسٹی کہتے ہیں, جس کی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بونز کے اندر جو اسپیسز ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہیں اور بون کے اندر جو ڈینسٹی ہے, جو منرلس کی ڈینسٹی ہے وہ کتنی کم ہو گئی ہے. تو اس کا پھر ہم ریشو نکال کے اور اس کا سکور دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسٹوپینیا ہے, یہ شروع کے اسٹیجز ہیں, یا یہ آسٹوپوروسس ہے, یا پھر یہ ایڈوانس آسٹوپوروسس ہے. جو ایڈوانس آسٹوپوروسس ہوتے ہیں وہ پیشنٹ پین کے علاوہ جو ہے نا ڈیفارمیٹی کے ساتھ آتے ہیں, تو وہ ایکسرو میں بھی نظر آ جاتے ہیں. لیکن نارمل جو آسٹیوپوروسس ہو جس میں ڈیفارمیٹیز نہ ہوں تو وہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اس کو ایکس رے پہ فکس کریں. تو یوزلی اگر ہم, کیونکہ ہمارا یوزلی جو ہم جب کبھی ہم انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں یوزلی ہم چھوٹے ٹیسٹ سے شروع کرتے ہیں جی. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکس رے میں آسٹوپوروسس نظر نہیں آتا, لیکن شاید آسٹوپینیا آ جاتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ آسٹوپوروسس بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو یس وی کین اسٹارٹ ود ایکس ریز. جی بالکل کرتے بھی ہیں. اس کے بعد ہم یہ ڈیکسا اسکین کرتے ہیں. جی جی. ڈیکسا اسکین کے بارے میں کچھ اور بتائیں گے؟ اچھا, ایسا ہے کہ ڈیکسا اسکین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیکسا کوئی بہت بڑا اسکین ہوگا جس میں کچھ کیمیکلز دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک لائنگ پوزیشن میں ہم پیشنٹ کو وہ کرتے ہیں. زیادہ تر جو لائنگ پوزیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں ایک ایسے مشین میں جو کہ اسمال ریڈیشن دے کر وہ ان کا ورسٹ کا یا ان کے شولڈرز کا زیادہ تر جو ہے نا وہ پیلوس کا لیتے ہیں, جس میں مطلب دونوں ہپ جوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, ان کی امیجز لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو لو ڈوز ریڈیشن دیتے ہیں اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو آسٹوپینیا ہے یا آسٹوپوروسس کی کون سی سٹیج ہے. تو ایک قسم کی اسکریننگ بھی ہو جاتی ہے, ایک قسم کی جو ہے نا ڈائگنوسٹک بھی ہو جاتی ہے, اور ایک قسم کا کمپلیکیشنز کا بھی پتہ چل جاتا ہے. سی ٹی اسکین جو ہوتا ہے, نارمل سی ٹی اسکین, یہ وہ ان لوگوں کو پک کرتا ہے جو کہ آلریڈی آسٹوپوروسس ہو چکا ہے اور اس نے ہارم کر چکے ہیں بونس کو. فار ایگزامپل اگر ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں ورٹیبرل باڈیز کے, یعنی بیک پہ کرتے ہیں بون کا, تو اس میں اگر فریکچر ہوگا
تو وہ آپ کو بتا دے گا, یا ایڈوانس آسٹیوپوروسس چل رہا ہے تو وہ دکھا دیں گے. کوئی کمپریشن ہو رہا ہے, ٹی بی سوری کیا کہتے ہیں ورٹیبرا دب رہے ہیں, جی ہاں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو وہ سی ٹی اسکین اور پھر بعد میں جا کے وہ دباؤ کتنا ہو رہا ہے نروس کے اوپر, وہ پھر ایم آر آئی کرتے ہیں. لیکن ڈیکسا کے بارے میں بڑا ایک خوف ہے لوگوں میں کہ یار یہ جو ہے یہ ریڈیشنز ہوں گی, یہ ہمیں نقصان دے گی, یہ پینفل ہے. اس طرح کوئی نہیں ہے, نہ پین کوئی نہیں ہوتا اس میں, پین لیس ہے. ریڈیشن بہت لو لیول کی ریڈیشن ہوتی ہے, اور یہی اسکین ہوتا ہے جس کو ہم سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہے ڈیکسا ہے. جی, تو ڈیکسا آپ یوزلی کس عمر میں ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کرتے ہم ڈاکٹر اطہر. امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, ان کا رسک فیکٹر دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک پیشنٹ ہے مور دین 75 ایئرز ایج ہے, اب وہ آپ کے پاس آئے ہیں, یا 70 ایئرز ہے, فیمیل ہے, پوسٹ مینوپوزل ہے, رسک فیکٹرز ہیں اس کے, اور اب ان کو آپ ڈائگنوز نہیں کر سکے تو اس کے لیے آپ ڈیکسا اسکین کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک 40 ایئر اولڈ ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آسٹیوپوروسس ہے, تو ہر ایک کے لیے ہم جو ہے نا ڈیکسا اسکین, جہاں پر رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر 40s میں بھی کرتے ہیں. جیسے کسی کا اوویرین, آپ نے اووری نکلی ہوئی ہے اس سے. ہاں بالکل. ہمارے پاس ڈاکٹر اطہر ابھی تو زمانہ بدل گیا, لوگ گیسٹرک بائی پاس سرجری کرتے ہیں. ایسے گیسٹرک بائی پاس سرجری جو کہ لوگ کر کے آتے ہیں تو ان کی کمپلیکیشن بہت ہوتی ہیں. ان کو باڈی پین بھی ہوں گے, ایکس بھی ہوں گے, ان کے وائٹامن ڈی بھی کم ہو جاتے ہیں, کیلشیم بھی کم ہوتے ہیں. ڈسپائٹ دے گو ٹو دا ڈائٹیشین, اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ان دا فارم آف منرلز اور سپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اسٹمک تو ہے ہی نہیں. تو ایسے لوگوں میں اگر ان کے باڈی پین شروع ہو جاتے ہیں, ایون اگر ان کے, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ میں ضروری نہیں کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کم ہو, اگر ایسے لوگوں میں وائٹامن ڈی کیلشیم نارمل لیول پہ ہو یا جسٹ بیلو دا نارمل لیول ہو, تو ان کے لیے ڈیکسا اسکین کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آسٹیوپوروسس ہو رہا ہے. میں سامعین کو اور ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا ٹائم کی وجہ سے, لیکن بڑے گیسٹرک بائی پاس سرجری کے کافی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کا آسٹیوپوروسس چیک کرتے ہیں, تو آلموسٹ 45 to 50% لوگ جو ہوتے ہیں وہ آسٹیوپوروسس ان کو ہو چکا ہے. یہ نئی بات ہے, میرے لیے بھی نئی بات ہے, کیونکہ میں ابھی لٹریچر پڑھ رہا تھا تو بیریاٹک سرجری کے حوالے سے یہ جو سرجری بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ بڑا اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے کہ جو لوگ پوسٹ سرجری جو ہے نا اپنا بہت زیادہ ویکنس محسوس کریں تو دیر از آلویز اے چانس کہ ان کو آسٹیوپوروسس تو ڈیولپ نہیں ہو رہا. 45-50% از اے ویری ہائی نمبر, بہت ہائی نمبر ہے. جی اچھا, اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ الٹرا ساؤنڈس بھی لوگ آج کل ان فیشن ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی کر کے شاید دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. نہیں, انلیس کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اٹس ناٹ سو اسپیسیفک. اچھا, یہ اس میں وہی اور ڈیفارمیٹی دیکھ لیتے ہیں یا لائن دیکھ لیتے ہیں کہ ایک منرلائزیشن کیسی ہے, لیکن دس از ویری نان اسپیسیفک, اور میرے خیال سے ہم اس کو ڈسکریج کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں. اور باقی جیسے آپ نے کہا کہ کچھ پیشنٹ ہیں جن کے لیے ہم بی ایم ڈی کرتے ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل وہ پیشنٹ جو کہ ہائی رسک ہیں, بہت زیادہ ہائی رسک ہیں, فار ایگزامپل کرونک رینل فیلئر ہے, ڈائلسس پہ ہے, ان کو آپ آسٹیوپوروسس کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہیں بی ایم ڈی کرنے کے لیے یا ڈیکسامیتھاس؟ آلریڈی اٹ از ڈائگنوز کیس ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا جو میٹابولزم ہے اور فاسفیٹ کا وہ تو رینل سے ہی ہوتا ہے زیادہ تر. تو کڈنی کے اندر جو انزائمز ہوتے ہیں یا ان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ سارے جیبرٹائز ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم پہلے سے ہی جو ہے وائٹامن ڈی, کیلشیم, الفا کیلسیفیرول وغیرہ یہ دیتے اسی لیے ہیں کہ آسٹیوپوروسس نہ ہی ہو, شروع سے ہی دے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر منیر, ہم نے پیشنٹ ڈائگنوز کر لیا. دو طرح کا سیٹ آف پیشنٹ ہے نا. ایک پیشنٹ ہے جس کو آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا, سے وہ ایک سمٹمس آیا, آپ کو لگا کہ یار یہ آسٹیوپوروسس ہو سکتا ہے, آپ نے ڈیکسا کر لیا یا سی ٹی کر لیا, یا اگر کوئی اور ٹیسٹ ہے اس کی ضرورت ہو تو کر لیا. بیسکلی تو مین اسٹیج ڈیکسا ہی ہے. لیٹس سے پیشنٹ آتا ہے جو آلریڈی اس کو کمپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہے, تو یوزولی کون سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آسٹیوپوروٹک پیشنٹ کو ہوتی ہیں؟ یہی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. آسٹیوپوروسس کو اوائڈ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کمپلیکیشنز کو اوائڈ کریں. سب سے امپورٹنٹ کمپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک اولڈ لیڈی ہے, فار ایگزامپل 75 ایئر اولڈ ہے, اب اس کو کاف ہے, تو وہ کاف کر کے بھی جو ہے نا اپنے جو چیسٹ اردو میں کئی دفعہ, اچھا جی ٹھیک ہے, جو کھانسی ہوتی ہے نا ان کو, اگر وہ کھانسے بھی زیادہ زور سے کھانسے یا کوئی بھی ان کو زور ہو تو اس میں جو ہے نا ان کے جو سینے کے جو مسلز ہیں رب فریکچر ہو جاتے ہیں ان کے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یعنی اتنا یہ آسٹیوپوروسس کرتا ہے پین کے علاوہ بھی. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فریکچرز نہ ہوں. تو
اگر رب کے فریکچر ہیں تو وہ تو آہستہ آہستہ ہیل ہوں گے، لیکن چونکہ ایج ہے تو وہ ہیل بھی نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ڈیفارمیٹی نہ ہو اور بیڈ ریڈن نہ ہو. تو جو ہمارا فریکچر ہوتا ہے جو کہ ٹوٹتی ہڈی، وہ ہڈی ٹوٹتی ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ ہپس میں ہوتی ہے دونوں طرف. جی ہاں، سب سے زیادہ. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ساری باڈی جو ہے، جو اوپر کی باڈی ہے، وہ صرف ہپ بونس کے اوپر پریس کر رہی ہے، اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے سارا. تو جب یہ بون ہمارے بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ایج کے حساب سے یا رسک فیکٹرز کے حساب سے، تو سب سے پہلے جو فریکچر ہوتے ہیں وہ آپ کے ہپ کے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا ہپ کا جو فریکچر ہو جائے ایک مرتبہ تو وہ پیشنٹ ایلڈرلی ہوتا ہے زیادہ تر، یا پھر وہ ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہیں، تو ان کا پھر علاج کرنا، پھر ان کو آرتھوپیڈک کے پاس لے کر جانا، ہپ ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے. اس کے علاوہ نیلنگ کریں کہ نہیں کریں. بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، ٹوٹ جاتے ہیں، اور بیچارے جو دیہات اور گاؤں میں ہوتے ہیں وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں اور بیڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کمپلیکیشن ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ کمپلیکیشن یہ ہے کہ فریکچر کے مطابق کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ورٹیبرا کے، سروائکل کے تو نہیں، مطلب جو نیک میں ہے، جو گردن میں ہے، موریاں جو ہیں، وہ جو ہیں وہ اتنے فریکچر نہیں ہوتے جتنے کہ نیچے ہوتے ہیں. تو جب یہ نیچے ہمارے چیسٹ کے پیچھے جو بیک بون ہے، یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسپائن کی، یہ نیچے جو ہے اس میں فریکچر ہو جاتے ہیں. جب ان کے فریکچر ہوتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پین ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو پین ختم بھی ہو جاتا ہے اور فریکچر نے اپنی جگہ لے چکی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو پوسچر ہوتا ہے، جو آپ کا باڈی کا امیج ہوتا ہے، وہ بالکل بینڈ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کافی لوگ دیکھے ہوں گے مسجدوں میں بھی، بوڑھے ہوتے ہیں، حضرات ہوتے ہیں جن کے بالکل نیک اسٹوپ ہو چکے ہیں، بالکل ایسے وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں. اب کم ہو گئے، پرانے زمانے میں زیادہ رہتے ہیں. میرے لوگ لیول آف وہ بڑھ گیا ہے نا. نہیں، میرے خیال سے لوگ جو ہے نا ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں لوگوں کی، وہ اس ایج تک پہنچ نہیں رہے کیونکہ ہمارے پاس اویئرنیس بہت کم ہے. ہمارے فوڈ، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لائف اسٹائل، وہ پریونشن میں ابھی ہم آتے ہیں. جی ہاں. اچھا، تو ڈاکٹر منیر، ہم اس کو تھوڑا سا پہلے سے سمرائز کریں پھر ہم پریونشن میں جائیں گے، کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے روکا جائے. جی جی بالکل. تو آپ نے بتایا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر آپ نے بتایا کہ یہ کن کن لوگوں کو ہو سکتا ہے، رسک فیکٹرز کون سے ہیں، کون سے رسک فیکٹر ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، کون سے ایسے ہیں جن کو چینج نہیں کر سکتے، پھر ہم ان کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں، لیول آف سسپیشن کتنا ہائی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے کمپلینٹ بالکل ویگ ہوتے ہیں، اور پھر کون سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوئے یا لیبارٹری یا ریڈیولوجی کے جو کہ ہمیں اس کنکلوژن پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جس میں سب سے امپورٹنٹ آپ نے بتایا BMT کے بارے میں، ڈیکسا اسکین جو کرتے ہیں ہم. اور پھر یہ کہ جو یوزلی جو لوگ آپ کے پاس، ایک تو ایسا پیشنٹ جس کو آپ نے ارلی پکڑ لیا، دوسرا پیشنٹ وہ جو کمپلیکیشن کے ساتھ پہنچا، اور اس کے پھر اس کی کمپلیکیشنز کی اپنی کمپلیکیشنز. تو اب تو یہ تو ہمیں یہ سیناریو سارا ہو گیا. اب ہمیں یہ بتائیے کہ اس خطرناک بیماری کو جو کہ ورلڈ وائڈ اتنی کامن ہے، جیسے آپ نے امریکن فگر بتایا اسٹیٹسٹک، ہمارے پاس یہ بتانے پتہ اتنا اسٹیٹسٹیکل فگر نہیں ہے. ویسے میں نے پچھلے پروگرام میں ایک مشورہ دیا تھا بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے سینسز ہونے والا ہے نا، تو سینسز میں ایک میڈیکل کالم بنا لیں. جی بالکل، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر لکھیں تو آپ کا پورے کا پورا آبادی کا، کیونکہ جو آپ کا بیسیکلی ٹرائل ہوتا ہے وہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے سرویز ہوتے ہیں، وہ ایک 10,000 لوگ 5,000 لوگ مختلف جگہ سے اٹھا کے آپ سینسز کرنے ڈالیں، جو بیماریاں ہیں اس کو ٹک ٹک کرتے جائیں، اور بائی دا اینڈ آف سینسز آپ کو سب آ جائے گا. پالیسی میکنگ بڑا آسان ہوگا، اللہ کرے ہو جائے. لیکن ابھی ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا رہوں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ایک اسٹیٹسٹک ڈائبٹیز پہ ہوئی ہے، اور پاکستان بہت ہائیسٹ نمبر ہے، بہت ہائیسٹ. پاکستانی 3.5 کروڑ ڈائبیٹک بہت زیادہ جا رہے ہیں، 6.5 کروڑ ہائپرٹینسو ہیں. ہر 20 میں سے ایک بندے کو جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس ہوا ہے. اور مطلب وہ اسٹیٹسٹکس تو اوبیسلی بہت کم، کیونکہ وہ ڈائبٹیز اور ہائپرٹینشن کامن پکڑی جاتی ہے نا، ہیپاٹائٹس پکڑی جاتی ہے. اب اس قسم کی بیماری آسٹوپروسس یہ بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے، تب آپ کے لیے اس کو ایکسپرٹ چاہیے. بہت کم ایکسپرٹس ہیں، جیسے آپ جیسے لوگ تو پاکستان میں اتنے جتنے ایکسپرٹ آپ ہیں اتنے نہیں ہیں پاکستان میں. تو اس لیے ہم نے آپ کو بلایا کہ تاکہ ہمارے جونیئر ڈاکٹرس کو بھی پتہ چلے، عام لے پبلک کو بھی پتہ چلے کہ اس بیماری کو کیسے پریونٹ کیا جائے. پھر ہم وی ایکچولی ول کم ٹو دا پریونشن سائڈ. ہم آتے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیسے کریں گے. اچھا جی، یہ مطلب اس کو روکنا کیسے ہے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. جیسے آپ نے فرمایا پریونشن از بیٹر دین کیور، اور آسٹیوپوروسس بالکل جو ہے نا پریونٹ ہو سکتی ہے. اس کو آپ جس کا ڈیوریشن آنے والا ہوتا ہے 5 سال میں، اس کو آپ 15 سال میں کر سکتے ہیں، 10 سال میں بھی کر سکتے ہیں. آئے گی ضرور کیونکہ ویئر اینڈ ٹیئر ہے، لیکن آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے اوائڈ کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن سب کو دینی ہوتی ہے. اب جیسے میں براڈ ہوں تو ہمارے پاس پیمفلیٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس
ہر چیز کا ایک ڈے ہوتا ہے. جس طرح آسٹوپوروسس کا جو ڈے ہے وہ اکتوبر 10 ہے. ادھر بھی مناتے ہیں لیکن ادھر جو لیکن وہ واک وغیرہ کر لیتے ہیں, وہ اصل بندے تو بات نہیں پہنچتی. اصل جی ہے بالکل, جو ٹاپک ہے اس پہ نہیں جاتے, صرف واک کر لیتے ہیں, صرف اویئرنیس بتا دیتے ہیں. لیکن اس کا پریکاشنری جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر پیمفلیٹس دینا, لوگوں کو بتانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے جی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے. اگر آپ ڈائگنوز آسٹوپینیا کے ساتھ ہو بھی گئے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ نے صرف جا کے میڈیکیشن ہی شروع کرنی ہے. یا ارلی آسٹوپوروسس ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے سیدھا جا کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا, روماٹولوجسٹ یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے جو کہ اینڈوکرینولوجسٹ ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے کہ ڈائریکٹلی جا کے آپ کو ٹیبلٹس یا انجیکشنس پہ ڈال دیں. امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کی لائف سٹائل کی ہسٹری لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کتنا اسٹیگنیٹڈ لائف ہے اس کی, وہ کتنا رکا ہوا ہے اپنی لائف میں, کیا وہ واک کر رہا ہے, کیا وہ جو ہے اپنی لائف کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ نہیں. کیا ہزاروں کروڑوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے. یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے میں کیا کر رہے ہیں, وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اپنے بارے میں. ایکسرسائز نہیں ہے نا, واک نہیں. اچھا, اس میں بڑی مزے کی بات میں نے پڑھی کیونکہ فیمیل میں بڑا کامن ہے, لیکن جو ہے نا ایکسرسائز کی بھی قسمیں ہیں. جو ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز ہیں اس کا فائدہ ہے, بالکل صحیح. سائیکلنگ کا اور سوئمنگ کا فیمیلز کو فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے, جی ہاں جی ہاں. تو اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایڈوانس آسٹوپوروسس نہیں ہوا تو آپ جاگنگ کریں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن جرکی موومنٹ نہ دیں ایڈوانس میں. تو کیا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اسکپنگ کر سکتے ہیں, آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں ارلی, وہ تو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ سارے ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے. ہاں بالکل, یہ کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں ضروری ہیں. دوسرا یہ کہ ڈائٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اب ڈائٹ کے اوپر جب آتے ہیں نا تو یہ 50% تو آسٹوپوروسس یہیں پہ جو ہے نا آپ کو یہیں پہ پریکاشنری ہے ڈائٹ میں. ڈائٹ کا کیسا ہے کہ آپ سب کہتے ہیں ہم تو وائٹامن ڈی اور کیلشیم لیتے ہیں اور ہمیں کچھ اتنا فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ سٹاپ کر دیتے ہیں بیچ میں, مہینوں تک نہیں چلتا, پھر دوبارہ وائٹامن ڈی کیلشیم کھا رہے ہوتے. تو ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ اویئرنیس یہ ہونی چاہیے کہ 50 سال تک جو کیلشیم ہے آپ کا وہ 1 گرام ہے ریکوائرمنٹ ڈیلی. ہاں ڈیلی. اس کے بعد پھر زیادہ ہوتا ہے, 1.2 گرام ہو جاتا ہے. کبھی کبھار اسے زیادہ بھی لے لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کی ہائیڈریشن صحیح ہو, تاکہ آپ کو رینل سٹونز وغیرہ نہ ہوں. وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے. اب تو اس پہ بہت زیادہ میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ صرف یہ آسٹوپوروسس کے لیے نہیں, ایون کارنری ویسلس کے لیے اور بہت چیزوں کے لیے جو ہے نا وائٹامن ڈی امپورٹنٹ ہے. اور بڑے کچھ ایسے ٹیبلٹس ہیں جو کہ ہم پر ڈے بھی دیتے ہیں. اگر وہ ڈیلی نہیں کھا سکتے پر ویک دے سکتے ہیں, اگر پر ویک نہیں کھا سکتے تو ایوری منتھ دے سکتے ہیں. اگر ایوری منتھ بھی نہ لے تو ہمارے پاس ایسے انجیکشنز ہیں وائٹامن ڈی کے جو 3 مہینے کے لیے ہم دے سکتے ہیں. تو وائٹامن ڈی کا تو یہ ہوا, اور کیلشیم کے جو ٹیبلٹس ہیں, سرپ ہیں. اچھا, یہ آپ دونوں میں پریونشن میں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے کام, اس میں دے رہے ہیں آپ, اور جب ڈیزیز آپ پکڑ لیتے ہیں دوسری جو اس کی اسپیسیفک دوائیاں ہیں اس کے ساتھ بھی یہ دیتے ہیں. بالکل بالکل. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو رینل فیلئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائلیسس, تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم کیلشیم اور میگنیزیم اور یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے دیتے ہیں, اور ڈوز بنا کے ان کے وہ شروع سے ہی دے دیتے ہیں. اور ایسے ہارمونز, ایسے انزائم بھی دیتے ہیں جیسے الفا کیلسیفیلور ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں 1 الفا, یہ بھی ہم شروع سے ہی دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کو آسٹوپوروسس اگر ہو بھی تو ذرا لیٹ ہو جائے. تو پریکاشنری یہ ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو یہاں پہ عام لوگ ہیں جو کہ جن کے صرف رسک فیکٹرز ہیں, یا رسک فیکٹرز نہیں ہے لیکن مینوپاز ہو گیا ہے, یا کچھ ایسے جینٹس ہیں 65 ایئر اولڈ جو اسموکرز ہیں, اور لو رسک فیکٹرز ہیں لیکن رسک فیکٹرز ہے اویلیبل, ان کے لیے جو ہے نا پھر ایکسرسائزز, وائٹامن ڈی, کیلشیم یہ کھانا, واک کرنا, اور ڈائٹ کا بڑا خیال رکھنا. اسپیشلی فاسٹ فوڈ ہو گئے اور سوڈا ڈرنکس ہو گئے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ بالکل وائٹامن ڈی اور کیلشیم کو کم کرتی ہے باڈی کے اندر. اسپیشلی جو سوڈاز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ڈرنک ہو, کوکس ہوں یا فینٹاز ہوں یا کوئی بھی ہو, جتنے بھی آپ کے سوڈیم بائی کارب کے جتنے بھی اس میں اویلیبل ہیں وہ کاز کرتے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی وہ ایک پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹرولوجسٹ تھے, تو وہ پی پی آئی جو ہم اتنا زیادہ استعمال 2 سال سے اوپر کریں تو وہ بون ڈینسٹی کم ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ پی پی آئی کرتا کیا ہے, وہ یہی کرے گا کہ وہ آپ کے گیسٹرک جوسز کم کر لے گا, اس کے گیسٹرک ایسیڈیٹی کم کر لے گا, جس کی وجہ سے کیلشیم, میگنیشیم اور فاسفیٹس جتنے بھی ہیں آپ کے وہ سارے جیبوٹائز ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا پرابلم ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب 2 سال تک اگر آپ پی پی آئی استعمال کرتے ہیں, پینٹاپروزول جو میدے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے گیسٹرک بائی پاس سرجری ہوئی ہے اس کی, اسٹمک ہی نہیں ہے ان کا. ہاں, اچھا چلیں اب ہم اسپیسیفک دوائیوں پہ آ جاتے ہیں جو یوزلی آپ آسٹیوپروسس میں دیتے ہیں. دیکھیے جی, یہاں پر چونکہ سامعین ہمارے جو ہیں وہ جنرل پاپولیشن ہے,
نہیں جونیئر ڈاکٹر بھی سمجھ لیں, ڈاکٹرز بھی سمجھ لیں, کیونکہ مجھے بھی سمجھ لیں, کیونکہ میں بھی اتنا زیادہ نہیں جانتا کہ کیا دوائیاں دینی چاہیے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جب آپ نے ڈائگنوز کر دیا اور آسٹیوپوروسس ہو گیا تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ شخص ٹیبلٹ لے سکتا ہے کہ نہیں. تو ہمارے پاس ٹیبلٹس ہیں, ہمارے پاس انجیکشنز ہیں, ہمارے پاس کافی مطلب جن کے ارلی مینوپاز ہوئے ہیں ان کو ہم ایسٹروجن دے سکتے ہیں. وہ ٹیبلٹس بھی ہیں جو کہ ہارمونل ٹیبلٹس ہوتے ہیں. گائنیکالوجی والوں کو انفارم کرنا ہوتا ہے, ان سے جو ہے نا اوپینین لینی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹروجن پلز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا کارڈک رسک کرتے ہیں, اور ایون نیوپلازم وغیرہ مطلب کینسر وغیرہ بھی, یہ بھی بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ آسٹیوپوروسس کیا یہ ارلی مینوپاز کی وجہ سے ہوا ہے, ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر تائرائڈ کسی کا ٹھیک نہیں ہے, ہائپو تائرائڈزم ہے, یا فرض کریں وہ ہائپر تائرائڈزم ہے, تو اس میں بھی ہم جو ہے نا یہ ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں, ساتھ میں کیلشیم وائٹامن ڈی بھی دیتے ہیں, اور تائرائڈ کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. مطلب جو اسپیسیفک ڈیزیزز آپ کو آسٹیوپوروسس کر رہی ہیں جنرل لائف سٹائل کے علاوہ, اس کی دوائیاں بھی دیں گے آپ, اور ساتھ میں ان کے کیلشیم کو بھی آپ, وائٹامن ڈی کو بھی آپ سپلیمنٹ کریں گے. بالکل جی ہاں. اب مجھے بس آخری میں یہ بتائیے کہ جو کچھ اسپیسیفک دوائیاں ہوتی ہیں نا جن کو ہم دیکھیے جو ٹیبلٹ ہے ایلنڈرونیٹ ہے اور اس طرح کے جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں یہ کافی اویلیبل ہے پاکستان میں, ہم دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن ان کے بھی بڑے پرابلمس ہیں. ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کمپلائنس جو کہ پیشنٹ استعمال کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے بیچ میں, زیادہ عرصہ کھانی پڑتی ہے. ہاں زیادہ تھرو آؤٹ لائف ہی کھانی پڑتی ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گولی جب کھائیں گے آپ, تو آپ کو نہار منہ ہونا چاہیے, آپ کو بیٹھ کے کھانا ہے اور آدھے گھنٹے تک بیٹھنا ہے, آپ نے لیٹنا نہیں ہے, اور آپ کو کوئی اسٹمک کا پرابلم نہ ہو, گیسٹرک السرز نہ ہوں, معدے کی کوئی ایسی بیماری نہ ہو, تب جا کے ہم یہ ٹیبلٹ دیتے ہیں. مطلب ہر کوئی نہیں دے سکتا, وہ اسپیشلسٹ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہی دے سکتا ہے. آپ نے اس کی پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو معدے کی تکلیف تو نہیں ہے, کہیں ان کو بلیڈنگ تو نہیں ہوئی, کبھی انہوں نے خون کی الٹی تو نہیں ہوئی ان کو, کبھی ان کو گیسٹرک پرابلم تو نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی نہیں ہے. یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایلنڈرونیٹ جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں یہ ہم آسٹیوپوروسس گروپ کے جو ہیں, ہاں, لیکن یہ ہے کہ جن اسپیسیفک لوگوں کو ہم دیتے ہیں اور وہ مطلب انڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور جو لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آسٹیوپوروسس جو ہے نا بہت زیادہ امپروو ہو جاتا ہے. جو پہلے سے ہو چکا ہے وہ بھی ریورس ہو جاتا ہے. اس میں انجیکشنز کا بھی کوئی رول ہے؟ ہاں بالکل ہے. ایک انجیکشن ہے جو کہ ہم دیتے ہیں ایوری 6 months, دوسرے سے میب ہے وہ, اور وہ جو ہے وہ بایولوجیکل ایجنٹ ہے, ہم دیتے ہیں. یہ پہلا شروع میں جو ہے نا جب یہ انجیکشن نکلے تھے تو یہ ہم دیتے ہیں سبکیوٹینیس دیتے ہیں, ڈیپ سبکیوٹینیس, جلد کے اندر. ہاں جلد کے اندر ڈیپ سبکیوٹینیس دیتے ہیں, اور یہ 6 مہینے کے بعد دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے. بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا بیڈ باؤنڈ ہیں جو بیٹھ نہیں سکتی, تو ایسے لوگوں کو ہم جو ہے نا پھر یہ انجیکشن دیتے ہیں. یہ مہنگے ہیں پاکستان میں؟ یہ بہت مہنگے ہیں, ایلنڈرونیٹ کے مقابلے میں مہنگے بھی ہیں. اویلیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے کیونکہ بایولوجیکل ایجنٹس ہوتے ہیں. تو بایولوجیکل ایجنٹس آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اطہر, چاہے وہ کسی بھی روماٹولوجی کا پیشنٹ ہو, یا وہ آنکولوجی کا پیشنٹ ہو, یا وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ہو, یا پھر ایون آسٹیوپوروسس کا ہو, تو اس میں جو ہے نا یہ اینٹی باڈیز وغیرہ جو ہوتے ہیں, بایولوجیکل ایجنٹس یا اینٹی باڈیز ہو گئے, یہ کافی وہ کیا کہتے ہیں ایکسپینسو ڈرگس ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر منیر, ہم نے اس پہ بڑی کمپریہنسو گفتگو کی آسٹیوپوروسس کے بارے میں, جہاں سے آپ نے لے کے اپنے ڈیفینیشن, اس کے علامات, اس کی پریونشن, اس کا ٹریٹمنٹ سب بتایا. ابھی آخر میں کوئی آپ کا پیغام ہے پاکستانی پبلک کے لیے اور ڈاکٹرس کے لیے کہ اس کو کیسے ہم پریونٹ بھی کریں اور مینیج بھی کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی آسٹیوپوروسس بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کیسے اویئر ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیہات میں ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں. نہیں بیسیکلی ہمارے میں ہم یہ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ ہمارا بیسیکلی ٹارگیٹ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ جن کو اچھے اسپیشلسٹ کی سہولت میسر نہیں ہے, وہ شہروں میں نہیں رہتے. ہمارا 70-60% پاپولیشن رورل گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے, چھوٹے ٹاؤن میں رہتی ہے, چھوٹے قصبوں میں رہتی ہے. تو ہمارا بیسیکلی پوڈ کاسٹ کا مقصد ان کو یہ بات پہنچانا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر شہروں میں, بڑے شہروں میں رہتے ہیں, ان کو بھی, تاکہ وہ اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس جائیں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہر بیماری کے لیے اس کے اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. یس, اگر کوئی خدا نخواستہ دل کی بیماری ہے, وہ دل کے پاس بھی چلا جائے, انٹر میڈیسن جن انڈوکرینالوجسٹ ہیں ان کے پاس جائیں. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیچارہ مریض جو ہے نا اس اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں پہنچ پاتا جو کہ اس کو دوائی, جو اس کے لیے اسپیسیفک دوائی لکھے گا.
اور کوئی بات؟ ہاں، اور یہ کہ اویئرنیس تو بہت امپورٹنٹ ہے. کافی لوگ ہیں اس دنیا میں، مطلب اس پاکستان میں بھی، جو کہ اویئر نہیں ہیں، اور ان کو جو ہے نا یہ ایجوکیشن دینا چاہیے. کبھی کبھار آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کیلشیم وائٹامن ڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈوز ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ایلڈرلی کے لیے. وہ ملک کا تو آ جاتا ہے، دودھ کا آ جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ، لیکن اس کے اندر جو اس کی کیلشیم کی چاہیے وہ نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا نا کہ آپ اور میں ٹی وی پہ نہیں بیٹھے نا. ابھی ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ بات کہ دیکھیں ایک ہے کمرشل ایسپیکٹ. ہم ڈاکٹرز نا کمرشل ایسپیکٹ، ہم لوگ لوگ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ہم لوگ نا سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، آنیسٹ بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں یوزلی ہمارا ہے. تو ہمیں اس سے انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا کہ کمرشلائزیشن یا کسی بھی ڈرگ کی پروموشن، یا یہ ایک متس ہے نا کہ ڈاکٹر فلاں ڈرگ دوائی لکھتا ہے، لکھتے ہوں گے ڈاکٹر، لیکن ہم ایز اے ہول ایز اے کمیونٹی ہم چاہتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو. ہم نہیں چاہتے کہ مریض ہمارے اسپتالوں سے بھرے رہیں، ہمارے سرکاری اسپتالوں سے بھرے رہیں اور ہم ان کو دیکھ ہی نہ پائیں. نہ مریض کے پاس دوائی کھانے، جیسے کہتے ہیں الٹرنیٹو کے پیسے ہی نہیں ہیں، انجیکشن لگانے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس بیماری تک پہنچا ہی کیوں جائے یار، پہنچا ہی کیوں جائے. بالکل جی ہاں. چلیے ڈاکٹر منیر، اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ ایک تو ہمیں اویئرنیس بہت ضروری ہے، دوسرا ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. سوڈا اور یہ جو ہم وہ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈس، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. وائٹامن ڈی اور کیلشیم لے لی جائے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے جو پراپر ڈوزز ہوں. اور ان چیزوں کے ساتھ آسٹیوپوروسس کافی ڈیلے ہو جاتا ہے لائف میں. بس آخری بات میں ایڈ کروں گا کہ ریسپیکٹیو ڈاکٹر کو جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہونا، اس کو دکھانا چاہیے. اور وہ ڈاکٹر جو جنرل پریکٹیشنر ہیں اور وہ جن کا انٹرسٹ، جیسے میں کارڈیالسٹ ہوں، اگر آسٹیوپوروٹک پیشنٹ میں بھیجے گا کوئی، میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم لکھ کے تھوڑی بھیج دوں گا. مجھے چاہیے کہ میں اس کو اس ریسپیکٹیو ڈاکٹر کے پاس بھیج دوں کہ بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے. آپ کا ریفرل سسٹم جو ہے نا بہت اسپیسیفک ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر منیر، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ تھوڑا سا کہ آپ کیونکہ پاکستان میں پریکٹس کی، آپ نے باہر بھی پریکٹس کی ہے، مختلف ملکوں میں پریکٹس کی ہے، تو آپ کو کیا فرق لگتا ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیول پہ پہنچ جائیں جہاں پر آپ جیسے لوگ وہاں پہ ان کو مینیج کر رہے ہیں؟ آپ کو ہوتا تو ہوگا کہ ہم وہاں پر کیوں نہیں ہیں اس وقت ہمارا جو ہیلتھ جو پروگرام ہے، تو کیا ہم کریں کہ ہم اس سوسائٹی کو چیلنج کریں کہ ہم بھی اتنے دفعہ دیکھیں کرکٹ کھیلتے ہیں نا، آسٹریلیا سے کرکٹ کھیلتے ہیں نا جی ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو کہ ہماری ٹیم اچھی ہے، ہم ہر ایک کو کھیلتے ہیں اور ہارنا جیتنا ایک الگ بات ہے، لیکن چیلنج کرتے ہیں. تو کیا ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کو بھی کبھی ادھر تک لے جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری میں آتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں ہیں. اور جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں آئرلینڈ یا یو کے، ایون مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ، بحرین، یا ایون آپ کے یو اے ای، تو ان کا آلریڈی سسٹم جو ہے نا وہ ایک دن میں نہیں بنا، بلکہ انہوں نے جو ہے نا ایٹ لیسٹ 10 ایئرس تو لگائے ہیں، اور اپنی غلطیوں سے انہوں نے ٹھیک کیے ہیں ان کو. نہیں انہوں نے 10 سے زیادہ لگائے، لیکن اسپینڈنگ کا بھی ہے نا، اسپینڈنگ کا ہے، بڑی اکنامیکل سچویشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے لوگ ہیں نا، جو لوگوں کو جس ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں، تو لوگ بھی بڑا ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں. آپ اگر ان کو پیمفلٹ دیتے ہیں تو دے ریڈ اٹ، اور اس پہ واک کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پولیٹیکل واک ہو رہی ہے. مطلب اور ان کا جو یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں جنرل پبلک. میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیمینار اور ریپرزنٹیشنز اور کانفرنسز سے آگے نکل کے ہمیں جنرل پبلک کو، آڈینس کو بڑھانا چاہیے. جی بالکل. اور ان کے پاس جو ریفرل سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ چونکہ میں انٹرنسٹ ہوں تو مجھے آسٹیوپوروسس بھی آتا ہے، آسٹیوپینیا بھی آتا ہے، اور مجھے ہر چیز آتی ہے، جو اینڈوکرینالوجسٹ کو آتی ہے تو مجھے بھی آتی ہے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں اوائڈ کرنی ہوتی ہے. یہ اسپیسیفک جو ریفرل ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، یہ جب تک پاکستان میں نہیں آئے گا اس وقت تک لوگ جو ہے نا اور اسپینڈنگ جو ہے ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہیلتھ سسٹم میں ڈیولپ، کیونکہ دیکھیں ہم اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں نا. میں پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم اربوں خربوں استعمال کر رہے ہیں اپنی بیماریوں کے لیے. اگر پھر پریونشن ہی ہو جائے تو ہمارا بہت پیسہ بچ جائے. ذریعہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جی پیسے نہیں ہیں، تو اتنا ملک اتنا خرچ کر رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ میں ایڈ کرتا رہوں کہ آپ نے کور پرابلم دیکھنا ہے کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم میں کور پرابلم کیا ہے. آج اگر یو کے میں سب کے لیے جو ہے نا ٹریٹمنٹ فری ہے تو وہ NHS کی وجہ سے ہے. تو NHS نے یہ دیکھا ہے کہ روٹ ویلیو ہے کہاں پر، تو انہوں نے جی پیز کو، جو جنرل پریکٹیشنر ہیں، ان کو سب سے زیادہ انہوں نے ویلیو دی ہوئی ہے. ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اسپیشلسٹ یا رجسٹرار یا ایون کنسلٹنٹس.
اور ان کو جو ہے نا پریویلیجز بھی اور سب کچھ ڈیولپ بھی کیا ہے نا, سسٹم ڈیولپ کیا ہے. جو انہوں نے ڈیولپ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. جب گراؤنڈ پہ بنیادیں جب کوکلی ہوں گی تو بلڈنگ بھی کوکلی ہوگی. تو ہمارا یہ سسٹم بنا ہے. انشاءاللہ ہم میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جنرل پریکٹیشنرس کو بھی ٹرین, ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں وہ جنرل پریکٹیشنرس کی ان کی ایک ایسوسیشن پاکستان کی بڑی کنٹری لیول پہ, اور وہ جو ہے نا پروگرامس کرتے ہیں, سی ایم ایز کرتے ہیں اور کورسز کرواتے ہیں, وچ از ویری گڈ تھنگ. اچھا ڈاکٹر منیر, بس آخری بات, ہم فلسطین, کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے نا فلسطین کے بارے میں جو ہے نا ہم ایز اے مسلم بہت زیادہ جذباتی ہیں, اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ تو نہ دنیا روک پا رہی ہے اس کو, اسرائیلی ایگریشن کو, تو اس کے بارے میں کچھ اپنا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا جو بھی دل رکھتا ہے وہ بہت افسردہ ہے, اور کنڈیم تو ساری دنیا کر رہی ہے اس کو, کچھ لوگ نہیں کر رہے, وہ تو ڈفرینٹ لوگ ہیں, لیکن اوور آل 98% ورلڈ جو ہے کنڈیم کر رہی ہے. سیڈنس ہے, سورو ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے بچوں کو یاد کرتے ہیں, اگر ہم کچھ کھانا پینا کرتے ہیں تو ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم دعا کر سکتے ہیں, دوسرا تو ہماری کچھ سوسائٹیز وہاں پہ ہیلپ کر رہی ہیں, ان کو مینیج کرتے ہیں. جی, میں نے ریسنٹلی کچھ بتایا تھا لوگوں نے کہ مڈل ایسٹ سے بھی کافی والنٹیئر ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس ہمارے پاس سے بھی جا رہے ہیں. ہاں, وہ جانے کی وہ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ بھی ان کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں, میڈکس ہیں, اور ذات میں جو ہے نا نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹراما اسپیشلسٹ ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, ایون جو ہے نا سائکیٹرسٹ وغیرہ, یہ سارے پہنچ جائیں گے, لیکن اللہ کرے کہ اس وقت تک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں فلسطینیوں کو آسانی کرے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر منیر, بہت شکریہ.